بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 84 to 91. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل آمنا باللہ وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے ایمان لائے ہم اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہم پر اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر اور یعقوب علیہ السلام پر اور اولاد یعقوب پر، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اور تمام انبیاؤں کو ان کے رب کی طرف سے. نہیں ہم فرق کرتے ہیں کسی کے درمیان ان میں سے، اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار رہیں گے. آیت نمبر 85. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو اختیار کرنا چاہے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. آیت نمبر 86. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین. کیسے ہدایت دے گا اللہ ایسے لوگوں کو جو وہ انکار کرتے ہیں ان کے ایمان کے بعد، جو وہ کفر کرتے ہیں ان کے ایمان کے بعد، اور گواہی دے چکے ہیں اس رسول برحق کی، اور آ چکی ان کے پاس واضح نشانیاں، واضح بینات، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ہے ایسے ظالم گنہگار لوگوں کو. آیت نمبر 87. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون.
یہی لوگ ہیں سزا ان کی کہ ان پر لعنت اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی ہمیشہ رہیں گے اسی لعنت میں، نہیں کم کیا جائے گا ان پر سے عذاب اور نہیں انہیں مہلت دی جائے گی۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اس لعنت سے وہ لوگ بچ سکتے ہیں جو وہ توبہ کرے اس کے بعد اور اصلاح بھی کر لے، یعنی اپنے آپ کو سدھار لے، پھر بے شک اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 90۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقَبَّلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ۔ بے شک وہ لوگ جو نافرمانی کرتے ہیں ان کے ایمان کے بعد پھر بڑھ جاتے ہیں نافرمانی میں تو ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان کی توبہ، اور یہی لوگ وہ گمراہ ہے۔ آیت نمبر 91۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّنَ النَّاصِرِينَ۔ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور انہیں موت آئی اور وہ کافر ہی رہے، پھر ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے بھی زمین بھر کر سونا، چاہے وہ فدیے میں دینا چاہیں اسے۔ یہی لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی مددگار، ان کا مددگار کوئی بھی نہیں ہوگا۔ بات کن لوگوں کی چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ اہل کتاب میں سے، یعنی اللہ نے ان کو کتاب کا وارث بنایا، لیکن انہوں نے کتاب کو فالو کرنے کے بجائے، نبی کو فالو کرنے کے بجائے اپنے پسند کے دین کو انہوں نے فالو کیا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ لوگ کوئی بات نہیں، یہ لوگ اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں، اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، زمین اور آسمان کی تو ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ کی ہی فرما برداری کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کوئی اللہ کی فرما برداری کرے یا نہ کرے، دونوں ہی صورتوں میں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو بتائیے کہ کیا یہ آیت مجھے غور کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی ہے اللہ کی طرف سے کہ جب دونوں ہی صورتوں میں مجھے اللہ کی طرف جانا ہے تو بتائیے فائدے میں کون رہے گا؟ فائدے میں تو وہی شخص رہے گا جو اللہ کی فرما برداری کرے گا۔ فرما برداری کے ساتھ جو اللہ کے پاس جائے گا، اس زندگی کا صحیح استعمال جو کرے گا، اصل میں وہ فائدے میں رہے گا، اور ایسے لوگ جو ہے وہ اللہ کے پاس جو ہے فائدہ اٹھائیں گے۔ مزید یہ بتایا جا رہا ہے کوئی کچھ بھی کرے، پھر مجھے اور آپ کو کیا کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں؟ تو آپ فرما دیجئے، آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا تو دیٹ مینس ان کی امت کو بھی یہی عمل کرنا ہے نا۔ کوئی کسی کے بھی دین کو فالو کرے، کوئی کسی کے بھی طریقے پر چلے، آپ کو یہ کہنا ہے کہ ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کی طرف ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اولاد یعقوب کی طرف جو ہے اتارا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے جو دیا گیا اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ بہت خوبصورت باتیں دیکھیے، اور کیا کہنا ہے؟ لا نفرق بین احد منہم، نہیں ہم فرق کرتے ہیں کسی کے بھی درمیان ان میں سے، اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ کتنی اچھی بات ہے، دیکھو
کہ اس طریقے سے جو ہے یعنی وہ لوگ تو یہ کہتے تھے کہ نہیں نہیں ہم ہمارے باپ دادا کو جو دین دیا گیا ہم اس کو فالو کریں گے. ہم جو موسیٰ کو مانتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے, جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے. تو ان کا یہ تفرق ڈال دیا تھا انہوں نے دین میں. تو مجھے اور آپ کو ایک کامن میسج کیا مل رہا ہے کہ جو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ کبھی فرقہ واریت میں نہیں بڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں یہ حکم مجھے اور آپ کو ملا ہے کہ یہ کہو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, کہ ہم تو صرف اور صرف مسلمان ہیں, ہم نے اپنے آپ کو اللہ کو سونپ دیا, ہم اس کی فرما برداری کرنے والے. الحمدللہ. آج ذرا کسی کو آپ بول کر دیکھیے کہ آپ کو کوئی پوچھے بھائی کس مسلک سے تعلق رکھتے ہو, کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو, اور آپ کو یہ کیا ہے میں تو مسلمان ہوں, اوپر سے نیچے تک وہ بندہ آپ کو کس نظر سے دیکھتا ہے. دیکھیے جو لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے نا, یقین کریے وہی لوگ فرقے میں پڑھتے, اور جو قرآن کو سمجھ لیتے وہ کبھی فرقے میں نہیں پڑھتے, کبھی بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں اللہ کا حکم سمجھ آ جاتا ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے فرقے میں بٹنے کے لیے. اللہ کا شکر ادا کریے کہ اللہ نے آپ کو اور مجھے اپنے کلام کو سمجھنے کی صلاحیت دی, الحمدللہ. مزید اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے 85 میں کہ یہ دیکھو, اور جو بھی شخص, اب دیکھیے کہ من کہیں پر بھی آتا ہے نا, اپنا نام لکھ کر دیکھیے, یہ بولیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے فرما رہے ہیں جو بھی شخص وہ اختیار کرنا چاہے کیا غیر اسلامی دینا, دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بولے جاؤ شوق سے تم اختیار کرو. تمہیں مشکل لگ رہا ہے دین اسلام, تمہیں اللہ کے حکم پر عمل کرنے کو مشکل لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, تمہیں یہودیوں کا جو ہے طرز عمل اچھا لگ رہا ہے, تمہیں نصارہ کا جو دین اچھا لگ رہا ہے, تمہیں نان مسلمز کے دین اچھے لگ رہے ہیں, ان کے رسم و رواج تمہیں اچھے لگتے ہیں, ان کی جو ہے وہ ڈیز اچھے لگتے, ٹھیک ہے جاؤ ایکسیپٹ کر لو تم کو. ہاں لیکن یہ سن لو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے. کیا نہیں قبول کیا جائے گا؟ کوئی بھی عمل. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے دین میں عمل کرنے کے لیے ایمان شرط ہے, ایمان شرط ہے. آپ کتنا بھی اچھا کام کریں, ایمان کے علاوہ عمل صالح قابل قبول نہیں ہے. اور اسی طریقے سے آپ ایمان تو لے آئے لیکن عمل صالح نہیں کر رہے تو وہ ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے. اب آپ بولو یہ کیا بات ہو گئی, یہ تو اچھی بات نہیں ہے, یہ کیا ہے دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا, ایسے کیسے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں. تو ایک بات بتائیے کہ آپ کہیں پر اگر سمجھے کہ کسی اسکول میں آپ ایڈمیشن لینے جاتی ہیں اور وہاں پہ آپ نے ایڈمیشن لیا, وہ آپ کو فارم فل اپ کرنے کے لیے دیتے ہیں, اس فارم کے ساتھ آپ کو کچھ رولس اینڈ ریگولیشن وہاں کے فالو کرنے رہتے ہیں. آپ یہ کہو کہ نہیں نہیں ہم کو یہ فارم نہیں فل کرنا ہے, کسی اور اسکول کا فارم ہے ہم وہ فل کر کے آپ کو دے دیتے ہیں کیونکہ اس اسکول کے رولس اینڈ ریگولیشن مجھے بہت پسند آئے اور وہ میرے اکارڈنگ ہے, میں اس کو فالو کر سکتی ہوں, تو پلیز آپ میرے اس فارم کو ایکسیپٹ کر لیجئے. تو بتائیے وہ اسکول والے وہ اس فارم کو ایکسیپٹ کریں گے کیا؟ تو آپ بولو گے ہو یہ تو دنیا کا معاملہ ہے. تو یہی تو بات ہے, انسان دنیا کے معاملے میں اتنا کیئرفل رہتا ہے, اتنا کیئرفل, اور دین کو اتنے ہلکے میں لے لیتا ہے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہر وہ عمل قابل قبول نہیں ہے جس پر میری اور میرے رسول کی مہر نہیں لگی ہے, کہ جس کا حکم میں نے دیا نہیں اور میرے رسول نے وہ عمل نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ عمل ویسے بھی قابل قبول ہے ہی نہیں آپ کا. تو سوچئے ذرا, آج انسان دین سے ہٹ کے کتنا بے دھڑک کام کرتا ہے, کھلے عام نافرمانیوں کے کام, اور بہت شوق سے کر رہا ہے, دین کا حصہ سمجھ کے اس کو دین کا حصہ بنا کے کرتا ہے. لیکن کلیئرلی اللہ تعالی نے آل عمران کے 85 میں کہہ دیا کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی عمل تم کرو گے, کسی اور کو فالو کرو گے, کسی اور کی اتباع کرو گے, میں قبول ہرگز نہیں کرنے والا. اور یہی لوگ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور یہی لوگ کیسے ہوں گے, آخرت میں وہ خسارہ پانے والے ہوں گے.
देखिए इतनी वजाहत करने के बाद तो चॉइस अल्लाह ने छोड़ दिए ना, नाउ इट्स योर चॉइस, जाइए आपको जिसका दिन फॉलो करने का कर लीजिए। हाँ लेकिन ये सोच लीजिए आखिरत तो गई हाथ से फिर, जिसने दीन इस्लाम के अलावा किसी और दीन को फॉलो किया। और दीन इस्लाम का ताल्लुक किताब और सुन्नत से है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और अल्लाह की किताब। अल्लाह अकबर। फिर एक बात अल्लाह ताला बोल रहे हैं, एक बात बताओ, कैफा यहदी अल्लाहु, कैसे क्यों कर अल्लाह ताला हिदायत देंगे ऐसे लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया उनके ईमान लाने के बाद। अब ये क्या कुफ्र है, क्या ईमान है? तो ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि अल्लाह ताला ने आपको मुसलमान बनाया, उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया, आपको मुसलमान घराने में पैदा किया। उसके बावजूद आप माहौल के दीन में ढल जाएं, जो लोग कर रहे हैं आप उसको फॉलो करने लगे। ये है असल में ईमान लाने के बाद कुफ्र करना। सही तालीमात आपके पास आ जाना कि मुझे अल्लाह की किताब को फॉलो करना है और मुझे जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी है, उसके बावजूद आप समाज में जो दीन फैला हुआ है उसको फॉलो करें, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को काफिर बोल रहे हैं। अल्लाह ताला बोल रहे हैं ऐसे लोगों को मैं कैसे हिदायत दे दूं। और उसके अलावा वह शहीदू और रसूल हक, और वो गवाही भी दे चुके हैं कि ये रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, बरहक हैं। कैसे बरहक हैं? कि ये अल्लाह की तरफ से आए हैं, ये जो तालीमात लेकर आए हैं, अल्लाह ने जो इन्हें रिसालत दी है, नबूवत दी है, ये हक है। वजाअहुमुल बय्यिनात, और वो आ चुके हैं, लेकर आए हैं वो, या लोगों के पास वाज़े निशानियां भी आ चुकी है। सारी क्लियरिफिकेशन करने के बाद अल्लाह ताला बोल रहे बताओ जरा मैं कैसे इनको हिदायत दे सकता हूँ। क्यों? वल्लाहु ला यहदियल कौम ज़ालिमीन, और अल्लाह नहीं हिदायत देते हैं, अल्लाह ताला हिदायत की राह सुझाते ही नहीं है ऐसे गुनहगार लोगों को। यहाँ गुनहगार किसको कहा जा रहा है? जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो नहीं करते, ये जानते हुए कि वो सच्चे हैं, उनकी तालीमात सच्ची है। तो कि देखिए आज के मुसलमानों का हाल इससे कुछ फर्क नहीं है। आले इमरान और सूरह बकरा, बहुत सारी बातें इसमें मिलेगी कि आज बहुत सारे मुसलमान ऐसी बुराइयों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। फिर 87 में अल्लाह ताला बता रहे हैं, बहुत सख्त आयत है, अगर आपको समझ आ जाए ये बात, उलाइका जज़ाउहुम अन्ना अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन, यही वो लोग हैं, सजा उनकी क्या है कि उन पर अल्लाह की लानत और फरिश्तों की लानत और तमाम इंसानों की लानत। क्या जुर्म है इनका बताइए जरा। अच्छा, लानत का मीनिंग क्या होता है? रहमत से दूरी। रहमत का अपोजिट लानत होता है। लानत, हाँ, लानत का अपोजिट रहमत होता है, यानी ऐसे लोग अल्लाह की रहमत से दूर हो जाते हैं, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाते हैं। अब ये देखिए कि जजा उहुम दिया गया है। जजा उहुम ये आखिरत की बात है कि अल्लाह ताला आखिरत में इन पर जो है वो लानत देंगे, फरिश्ते भी लानत करेंगे। अब यहाँ पे देखिए अन्नास आया है, तमाम इंसानों की लानत। अब तमाम इंसानों में यहाँ पर नेक और बद, यानी अच्छे इंसान भी और बुरे इंसान भी, सारे लोग हैं। अब आप सोचोगे कि चलिए नेक इंसान लानत करता है तो समझ में आता है, बद लोग काय को लानत करेंगे? बुरे लोग कयामत के दिन ऐसे लोगों पर लानत क्यों करेंगे? वो इसलिए कि उनको ही फॉलो करके आज वो लोग अल्लाह के लानत के मुस्तहिक हो गए। किस तरीके से? आज कुछ लोग जिनको दीन इस्लाम अच्छा नहीं लगता है, उनको दीन इस्लाम मना कर रहा है, अल्लाह ताला मना कर रहे हैं सूद मत खाओ, बेपर्दगी मत करो, और जो भी अहकामात हैं कि बिल्कुल भी, यानी कि फिर खाने पीने के अलावा
پھر شادی بیاہ کے جو اتنے احکامات ملے ہیں، نکاح کے احکامات ملے ہیں، طلاق کے احکامات ملے ہیں، لوگوں نے اپنی مرضی سے اس میں جو چینجز کر دیے ہیں، اپنی سہولت کے حساب سے انہوں نے کام کیا ہے. سارے احکامات پہلے کے لوگوں کو بھی دیے گئے تھے. اب آپ کہو کہ نہیں بابا یہ دین تو بہت سخت ہے، چلو میں تھوڑا سا ایسے لوگوں کو فالو کر لیتا ہوں جن کے دین میرے مزاج کے اکارڈنگ ہے. اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان کو فالو کیا. اب جہاں وہ لوگ پہنچیں گے قیامت کے دن جس عذاب میں، تو یہ لوگ بھی تو پہنچیں گے نا. عذاب میں کیسے پہنچیں گے؟ کیونکہ اگلی آیت اس بات کا ثبوت دے رہی ہے، خالدین فیہا، اس لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو بد لوگ، برے لوگ کیوں لعنت کریں گے؟ اس لیے کہ ایسے لوگوں کو فالو کر کے وہ عذاب میں وہ پہنچے ہیں. اللہ اکبر. اس عذاب میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب وہم ینظرون، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان پر سے عذاب، اور وہ لوگ مہلت بھی نہیں دیے جائیں گے. انہیں اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیں گے کہ چلو چلو ابھی توبہ کر لو آخرت پہ، یا کچھ نیکی کر لو چلو تمہارا عذاب ہلکا کر دوں گا. نو، دیر از نو پاسبلٹی. اب دیکھو، خوف آیا آپ کو ان آیتوں کو سن کر؟ مجھے تو اللہ کا شکر ہے بہت خوف آیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں پر عذاب کی بات کی ہے، دیکھیے اس کا تعلق آخرت سے ہے، آخرت میں عذاب ملے گا. حالانکہ دنیا میں بھی اس کی کچھ جھلکیاں اللہ تعالیٰ دکھاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے میں چھوٹے چھوٹے عذاب کی جھلکیاں تمہیں دکھاتا رہتا ہوں دنیا میں. اب وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اس سے کون سے لوگ ہیں جو وہ بچ جائیں گے. تو کون ہے وہ؟ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا. بہت اللہ تعالیٰ نے راستے رکھے ہیں، بہت ایکسیپشن ہیں اللہ نے دیے ہیں اگر انسان اس کو فالو کرنا چاہے تو، سوائے وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد. کس کے بعد؟ ایسے کام کرنے کے بعد. آج ان کے پاس اللہ کی آیتیں پہنچ گئی ہیں کہ اللہ اور رسول کے طریقے کے علاوہ ہم کو کسی اور کا دین فالو نہیں کرنا چاہیے. اب ان کو یہ بات پتہ چل گئی تو انہوں نے اللہ کے حضور میں توبہ کر لی کہ اللہ تعالیٰ ہم تو نہ جانے کس کو فالو کرتے تھے، نہ جانے کس کی بات مانتے تھے. اب تک تو اتنی لائف میری نکل گئی اور اب تک تو میری لائف میں کچھ بھی میں نے جمع نہیں کیا. اچھا صرف توبہ ہی نہیں، وہ اصلحو بھی کرنا ہے اور اپنے آپ کو سدھار لے، اپنے آپ کو سدھارے، دوسروں کو نہیں. بات یہاں خود کی چل رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سدھار لے. اگر کرنے کے اس نے یہ دو کام کر لیے تو اللہ تعالیٰ بول رہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ بہت خوبصورت بات لگتی ہے اللہ کے تعلق سے کہ واقعی اللہ بہت غفور الرحیم ہے. دیکھیے آپ نے اپنی زندگی میں کتنے بھی دین سے ہٹ کے کام کیے ہوں، اور ایوری ون انکلوڈنگ مائی سیلف، کہ جب تک ہم کو اللہ کے دین صحیح سے پتہ نہیں تھا، دین جب تک ہم کو صحیح سے اللہ کا پتہ نہیں تھا تو ہم بھی کچھ وہ کر رہا ہے، وہ کچھ نیکی کا کام کر رہا ہے، چلو یہ کر لے، چلو وہ کر لے، اس طریقے سے بہت کچھ کر لیتے تھے نیکی سمجھ کے. تو لیکن اللہ کے حکم سے ابھی جو چیزیں پتہ چلتی ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ ان چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور صرف اللہ کی محبت میں اور اللہ کے خوف میں. تو یہ دیکھیے کہ بہت سارے اللہ نے راستے رکھے ہیں. الحمدللہ ایسے آیتوں پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو. پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ٹھیک ہے اتنا تمہیں میں نے راستہ رکھا ہے نا، ہاں لیکن ان الذین کفروا، ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں. نہیں بابا ہم جس پہ چل رہے نا ہم وہی صحیح ہے، نہیں ہم کو چاہیے ہی نہیں، ہم کو کچھ سیکھنے کا ہی نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے باپ دادا ہم کو یہی سکھا کے گئے، ہم کو یہی کرنا ہے. تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بول رہے کوئی بات نہیں، فَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک جن لوگوں نے نافرمانی کی، صحیح دین ان کے پاس آنے کے باوجود انہوں نے نافرمانی کی. کب؟ بعد ایمانہم، ان کے ایمان لانے کے بعد. اچھا یہی تک نہیں، ثم زادوا کفرا، پھر بڑھتے گئے نافرمانی میں، بڑھتے گئے. اللہ اکبر. کیا پتہ چلا کہ جس طریقے سے اوپر والی آیت کو اگر ہم اس سے کمپیر کریں، آپ نے اپنی لائف میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ کے حضور میں آپ توبہ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں گے. اور جس طریقے سے توبہ کرنے کے بعد پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے ایک انسان پوری زندگی اگر اس نے بہت نیکیوں میں گزاری ہے لیکن ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ
اس کے مرنے کے ٹائم پہ اگر وہ کفر پہ مرا نا تو پچھلی تمام نیکیاں ویسٹ. لن تقبل توبتہ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہرگز نہیں اس کی توبہ قبول کی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس نے باقی کی اپنے موت سے پہلے کی زندگی جو ہے اس نے توبہ پہ گزاری ہے، توبہ کے بغیر گزاری ہے، اور توبہ کے بغیر گزارنے کی وجہ سے کفر میں پڑا رہا. اور اب جب اس کو موت آنے لگی ہے کفر میں بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، اور پھر اس نے توبہ کی. اللہ تعالیٰ بولے اب اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اسی طرح کے لوگ وہ گمراہ ہوتے ہیں. یہ گمراہ لوگ ہیں. اصل میں ضالون کون ہے؟ کہ ان کو پتہ ہے مسلمان ہے، کتاب و سنت پر عمل کرنا ہے، اس کے باوجود نہیں، لوگوں کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، اور چلتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بہت زیادہ کفر میں بڑھ جاتے ہیں. مسجد اللہ تعالیٰ خلاصہ کر رہے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک ایسے لوگ جو نافرمانیاں کرتے ہی رہتے ہیں پھر انہیں موت آ جاتی ہے اور وہ نافرمانی میں ہی مر جاتے ہیں، پھر ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے بھی. مل الارض ذہبا، زمین بھر کر سونا. زمین سوچیے ذرا، آپ کو یہ دیکھیں کہ دنیا کی جو زمین ہے اس کا میجرمنٹ تو ہم کو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اتنا زمین بھر کے گولڈ بھی مجھے دے دے گا نا وہ، کہ اللہ تعالیٰ یہ پورا گولڈ لے لو آپ زمین بھر کے اور میری توبہ قبول کر لو نا پلیز. اللہ تعالیٰ بولیں گے نو فلن یقبل، نہیں قبول کیا جائے گا. وَلَوِ افْتَدَىٰ، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں مزید کہ چاہے وہ فدیے میں دے دے، کمپنسیشن دینا چاہے گا اس سے، تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. کتنی بڑی بات ہے نا اگر انسان سوچے تو. یہ تو زمین بھر کے سونا دے رہا ہے. دنیا میں جب اس کو زندگی اللہ نے دی تھی تو اس سے چھوٹا سا بہت ڈیمانڈ اللہ نے کیا تھا. کتنا چھوٹا سا ڈیمانڈ تھا. پوچھیں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب وہ بولے گا نا ہاں اللہ تعالیٰ لے لو جتنا سونا ہے اس سے زیادہ لے لو، یہ لے لو وہ لے لو. اللہ تعالیٰ بولیں گے کیا مجھے دیتا ہے تو؟ میں نے تو دنیا میں اس سے بہت چھوٹا سا ڈیمانڈ تجھ سے کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کر تو. دنیا میں تجھ سے اتنا چھوٹا سا کام نہیں ہوا اور آج تو زمین بھر کے سونا مجھے کمپنسیشن میں دینا چاہتا ہے، فدیے میں دینا چاہتا ہے. مزید اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اولئک لہم عذاب علیم، یہی لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وما لہم من الناصرین، اور نہیں ان کے لیے کوئی مددگار ہوگا. بتائیے ذرا اتنی سخت باتیں کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. کس بیس پہ انسان جو ہے وہ اتنا مطلب اللہ کی نافرمانیاں اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتا ہے؟ کس بیس پہ؟ اسی غفلت میں نا کہ ہم جو ہے ان کا دامن تھام لیں گے، ہم مطلب وہ ہمیں بچا لیں گے، وہ ہمارے گناہوں کا بوجھ اپنے پیٹھ پر لے لیں گے. اللہ تعالیٰ بول رہے مال وما لہم من الناصرین، کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا. اور آیتیں ایسی آیتیں تو بہت آنکھ کھول دیتی ہیں کہ ہم نے تو نہ جانے کس کے کاندھے پہ جو ہے وہ تکیہ لگا کے رکھے، کس کو بیساکھی بنا کے رکھے دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ بول رہے آخرت میں یہ لوگ کوئی کام نہیں دیں گے تمہیں. بہت سخت بات ہے یہ. انسان جو اپنا کرے گا اپنے اعمال وہ خود اپنا مددگار ہوگا. دنیا میں کوئی بھی کسی کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اس بات کا خلاصہ اللہ نے کر دیا. الحمدللہ ترسی پارہ جو ہے اللہ کے حکم سے ہمارا مکمل ہو گیا. الحمدللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اغفر لی ولی والدی للمؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب. اللہم آتی نفسی تقواہا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
अल्लाह मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, फिर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न कर और मेरे सब हालात संवार दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह मैं तुझसे नफ़े बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। ऐ अल्लाह मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा दे। आमीन। ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे घर में वुसअत फरमा और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। अल्लाह मुझ पर मेरे बुढ़ापे के करीब और मेरे उम्र के ख़ात्मे तक अपना रिज़्क़ कुशादा कर रखना। अल्लाह मेरी किफ़ायत को अपने हलाल के साथ अपने हराम से बचा और मुझे अपने फ़ज़ल से अपने सिवा हर किसी से बेनियाज कर दे। आमीन या रब्बी। अल्लाह जो रिज़्क़ तूने मुझे अता किया है उसमें मुझे क़नाअत और बरकत अता फरमा और मुझे हर गायब होने वाली चीज़ का बदला भलाई के साथ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह कोई काम आसान नहीं मगर जिसे तू आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। ऐ अल्लाह इन दुआओं के साथ मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि तेरी किताब को समझना हम पर आसान कर दे, तेरी किताब को समझकर उस पर अमल करना हमारे लिए आसान कर दे इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।